یہ سوال ہمیں بشارت احمد صاحب نے لندن سے بھجوایا۔ کانسا انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی رقم کسی اور نیک کام جیسے غریب بچی کی شادی وغیرہ میں دی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ملتا جلتا انہوں نے ایک اور چیز کو مینشن کیا۔ ولی محمد بابر صاحب نے بھی اتفاق سے یہی سوال بھجوایا تھا کینیڈا سے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ قربانی کی رقم بطور صدقہ دی جا سکتی ہے؟ تو ان سوالات کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایشیائی ممالک یا دوسرے ممالک میں تو جو قربانی ہوتی ہے اس رقم سے خرید کے وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر چونکہ انسان کے خود قربانی کرنے کی اس طرح جو ہے وہ انتظامات نہیں ہیں، اس کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، تو اس کی رقم جو ہے قربانی کی وہ لوگ عام طور پر بھجوا دیتے ہیں مختلف جگہ۔ وہ جو ہے بعض دفعہ قادیان بھجواتے ہیں یا ربوہ بھجواتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے عزیز و اقربا کو بھجوا دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے کر دیں۔ تو وہ چونکہ رقم ہی ایک ان کے ہاتھ سے جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے غالباً یہ سوالات پوچھے ہیں کہ کیا وہ رقم کسی اور نیک کام کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحی کے موقع پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عید الاضحی کی قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور کئی بار دیکھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان سے انہوں نے بتایا، ذکر کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس فرما بردار بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا آپ اسی کی تعمیل کریں، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو خبر دی کہ اس خواب کا مطلب بچے کو ذبح کرنا نہیں ہے جسمانی طور پر، وہ تو تم پہلے ہی اس کو جو اتنے عرصے سے یہاں ایسی جگہ پہ چھوڑ گئے، یہاں نہ پانی نہ دانا نہ آبادی، تو اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ ذبح ہو رہا تھا، تو اب تم اس حکم کو اس طرح گویا پورا کر دو تمثیلی طور پہ کہ دمبے کی گردن پہ چھری پھیر۔ تو اس سنت کی اتباع میں عید الاضحی کے موقع پر قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں، اور دراصل اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمثیلی طور پہ یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، تیرے احکام کی تعمیل کی خاطر جس طرح میں نے اس جانور کے گردن پہ چھری پھیر دی ہے، میں اپنی خواہشات پر اپنی مرضی پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہوں، میں دین کی خدمت کے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بات کو تمثیلی طور پہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے عید الاضحی کے مواقع پہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اے مسلمانوں صرف تمہارے لیے نہیں، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا تھا، اور فرمایا کہ وہ طریق صرف مال کی قربانی نہیں تھی، صرف صدقہ و خیرات نہیں تھا، صرف بنی نوع انسان کی امداد نہیں تھی، بلکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو مویشی ہیں جو خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، وہ ان مویشیوں کے ذبح کرتے وقت ان پہ اللہ کا نام لیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی مقرر کی وہ بہیمت الانعام کو ذبح کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، کئی دن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ جنگ خندق کے موقع پہ تو آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی بھوک کی شدت سے اپنے آپ کو سکون مہیا کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ 2-2 3-3 پتھر باندھے پھرتے تھے۔
سردی کے موسم میں سردی سے بچاؤ کے لیے گرم کپڑے میسر نہیں تھے. کسی کے پاس قمیض ہے تو تہمد نہیں ہے, تہبند ہے تو قمیض نہیں ہے, یہ کیفیت تھی. مگر اس کے باوجود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مدنی زندگی کے ان ابتدائی انتہائی تنگی کے سالوں میں بھی, کیونکہ خدا کا حکم تھا, اس خدا کے حکم کو جانوروں کی قربانی کی شکل میں ادا کرتے تھے. کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال جانوروں کی قربانی نہیں کرتے, ان پیسوں سے کسی غریب کی امداد کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک احمدی نے خط لکھا کہ حضور, میں نے تھوڑی سی رقم ایک قربانی میں حصے کے طور پر ڈالتی تھی, مگر لوگوں نے مجھے احمدی ہونے کے سبب میرا حصہ مجھے واپس کر دیا کہ تمہاری وجہ سے ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی. اس نے خط لکھا کہ حضور, کیا میں وہ رقم جو میں نے قربانی کے اپنا حصہ ڈالا تھا وہ قادیان کے مسکین فنڈ میں دے دوں تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ اس کا یہ سوال جو خط میں آیا تھا سن کر حضور نے فرمایا, قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوتی ہے, مسکین فنڈ میں روپے دینے سے نہیں ہو سکتی. اگر وہ رقم کافی ہے تو ایک بکرا قربانی کرو, اگر کم ہے اور زیادہ کی تم کو توفیق نہیں تو تم پر قربانی کا دینا فرض نہیں. جی ٹھیک ہے کنسا, جزاکم اللہ. باحوالہ جو ہے کہ قرآن کے حوالے سے بھی, احادیث کے حوالے سے بھی, اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ارشادات کے حوالے سے بھی آپ نے وضاحت سے ساری بات جو ہے وہ بیان فرما دی ہے.